بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان 3 شہروں کے نام جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ وہ شہر کون سے ہیں اور کہاں واقع ہیں؟ کیا وہ شہر روح ارضی پہ موجود ہیں یا وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں؟ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مختصر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی مستند اسلامی معلومات آگے پہنچانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، اور ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ دوستان عزیز، سب سے پہلا شہر جس کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہ ہے بکہ۔ بکہ دراصل یہ مکہ کا قدیم نام ہے۔ لفظ بکہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ذکر ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا شہر جس کا نام قرآن مجید میں ہے وہ ہے مدینہ۔ مدینہ کے لیے قدیم لفظ یثرب استعمال ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے یثرب کے ساتھ اس شہر کو مخاطب کیا ہے۔ یثرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب ہی کہلاتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس کے نام کو بدل کر مدینہ، طیبہ اور طیبہ بنا دیا، اور آج پوری دنیا میں یثرب کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 میں ذکر ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی، اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ، کوئی موقع نہیں ہے، سو لوٹ چلو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام سے رخصت مانگنے لگے، کہنے لگے ہمارے گھر اکیلے ہیں، حالانکہ وہ اکیلے نہ تھے اور وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ تیسرا شہر جس کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہ ہے مصر۔ مصر کا قدیم اور جدید نام مصر ہی ہے۔ مصر پہلے عراق و شام کا ایک شہر تھا، لیکن اس وقت وہ ایک عرب اسلامی ریاست ہے۔ مصر کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 میں آیا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں امن کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں بھی مصر کا ذکر ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ دوستان عزیز، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت سی جگہوں، بہت سے گاؤں اور بہت سے علاقوں کے نام ذکر ہوئے ہیں، جسے ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے، اور وہاں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ دوستان عزیز، اب ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔